السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں شکیل احمد اور آج ہم مطالعہ پاکستان کا 5واں چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ وفاقی حکومت کے دائرۂ کار میں پورے ملک کا انتظام و انصرام آتا ہے۔ تو جو وفاقی حکومت کا نظام ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے اس کی مقننہ، جس کو پارلیمنٹ یا مجلس شورا بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو، اور تیسرے نمبر پر جوڈیشری یعنی عدلیہ۔ تو جو مقننہ ہے، اس کا بنیادی کام قانون سازی ہے۔ انتظامیہ کیا کام کرتی ہے؟ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو لاگو کرتی ہے، اور عدلیہ کا کام مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کی وضاحت اور تشریح۔ تو ہم سب سے پہلے وفاقی حکومت کے اداروں کی تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ۔ تو اس کے 2 ایوان ہوتے ہیں، ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی، دوسرا ایوان بالا جو کہ سینٹ کہلاتا ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہوتی ہے، اور یہ MNAs یعنی کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی کہلاتے ہیں۔ یہ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام نشستوں کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ 4 صوبوں کی کل نشستیں دی گئی ہیں، اور آگے ان کی تقسیم دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، قومی اسمبلی کے ممبران 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ ایوان بالا یعنی سینٹ، اس کے کل ارکان 104 ہوتے ہیں۔ تو سینٹ میں جو اس کے ممبر ہوتے ہیں، وہ ہر صوبے سے برابر ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان کی آگے تقسیم دی گئی ہے۔ تو سینٹ کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور ان میں سے آدھے ممبران ہر 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ 3 سال کے بعد آدھے ممبران کی مدت 6 سال کی وہ پوری ہو جاتی ہے، اور جو باقی آدھے بچ جاتے ہیں، ان کے ابھی 3 سال گزرے ہوتے ہیں اور بقیہ 3 سال موجود ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اراکین سینٹ جو ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی مدت پوری نہیں کرتے، بلکہ آدھے جو ہیں وہ مدت پوری کرتے ہیں، اور بقیہ جو آدھے ہوتے ہیں ان کی ابھی آدھی مدت رہتی ہے۔ تو ان کا انتخاب کا طریقہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کے فرائض۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا بنیادی کام قانون سازی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایوانوں میں سے اگر ایک قانون بناتا ہے، اس کو مخصوص اکثریت کے ساتھ منظور کر لیتا ہے، تو پھر وہ دوسرے ایوان میں بھیجا جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی ہی اکثریت سے منظور کرے تو وہ قانون اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی فیصلے کے لیے، کسی بھی قانون کو بنانے اور اس کو لاگو کرنے کے لیے دونوں ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ کی منظوری لازم ہوتی ہے۔ مجلس شورا پارلیمنٹ کا دوسرا فریضہ انتظامیہ کی نگرانی، ایگزیکٹو کی نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مالیاتی اختیارات، تو اس میں بجٹ سازی آتا ہے۔ اس کے بعد عدالتی اختیارات ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سپریم کورٹ یعنی ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کے ججز کی تعداد کو مقرر کرتے ہیں۔ 5واں ہے انتخابی اختیارات، تو یہ دونوں ایوان مل کر صدر پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی اور سینٹ بالترتیب کرتے ہیں۔ آئین میں ترمیم، امینڈمنٹس بھی یہ دونوں ایوان مل کر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وفاقی حکومت کے وفاقی انتظامیہ، ہم نے پہلے مقننہ کے بارے میں پڑھا، اب ہم انتظامیہ ایگزیکٹو کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے دفاتر ہیں۔ سب سے پہلے صدر کا سیکریٹریٹ، یہاں پر اس کے فرائض دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے، یہاں پر
اس کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. پھر فیڈرل سیکریٹریٹ جس میں وزارت اور ڈویژن کی بات کی گئی ہے. وزارت ایک بڑی انتظامی اکائی ہوتی ہے، تو اس کا کام پالیسیاں بنانا ہے، اور اس کا ایک سیاسی سربراہ جو کہ ایک MNA یا سینیٹر ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک انتظامی سربراہ سیکریٹری کہلاتا ہے. تو اب مثال کے طور پر تعلیم کا محکمہ جو ہے وہ ایک وزارت کہلاتا ہے، وفاقی وزارت تعلیم. اسی طریقے سے صحت، اسی طریقے سے دفاع وغیرہ. تو ڈویژن کو بھی ہم ایک چھوٹی وزارت کہہ سکتے ہیں. تو ڈویژن بھی ایک وزارت کی طرح ایک مکمل انتظامی اکائی ہوتی ہے، اور اس کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت ہوتا ہے، جبکہ اس کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکرٹری کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نیچے منسلکہ محکمے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان سے نیچے ماتحت دفاتر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد خود مختار اور نیم خود مختار ادارے. اب یہ تو ہم نے دفاتر کی تفصیل پڑھی. اب ان دفاتر میں جو اہم عہدیدار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے صدر کا سیکریٹریٹ پڑھا، تو اب صدر سیکریٹریٹ میں صدر پاکستان سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں، تو ان کی یہاں پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں. یہاں پر اہم چیز جو آپ کے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا سربراہ صدر پاکستان ہوتا ہے. یاد رکھیے، ملک کا سربراہ صدر پاکستان ہوتا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے. صدر کی ذمہ داری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم کی ذمہ داریاں، جو کہ وزیر اعظم کا انتخاب یہاں پر قومی اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے. صدر پاکستان کا طریقہ انتخاب وہ یہاں پر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہے وفاقی کابینہ. وفاقی کابینہ تمام وزارتوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جتنی وزارتیں ہیں وہ تمام وفاقی کابینہ کہلائیں گی. تو ان کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. پہلے آپ نے پڑھا وزارت اور ڈویژن، تو وہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ وزارت کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے، جو سیکرٹری کی مدد سے اپنی وزارت کا نظام چلاتا ہے. ایسے ہی ڈویژن کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت کہلاتا ہے، اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری کی مدد سے کام چلاتا ہے اپنے محکمے کو. تو آگے ہے جی سیکرٹری. تو سیکرٹری، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وزارت کا انتظامی سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے، جو وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے. یہ اپنی وزارت کے حوالے سے سیاسی سربراہ یعنی وفاقی وزیر کو پالیسی میکنگ میں مدد دیتا ہے. یہی رول ایک ڈویژن میں ایڈیشنل سیکرٹری کا ہوتا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری اپنے وزیر مملکت کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پالیسی میکنگ میں. اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری ہے، اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری، پھر سیکشن آفیسر. یوں وزارت سے یعنی سیکرٹری سے اختیارات کی تقسیم نیچے تک چلتی ہے، اور احکامات اوپر سے نیچے تک منتقل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مقننہ انتظامیہ، اور اس کا تیسرا، وفاقی حکومت کا تیسرا حصہ عدلیہ. تو سپریم کورٹ، ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کو سپریم کورٹ کہتے ہیں، جس کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے، اور ان کی صوبائی برانچز صوبائی دارالحکومت میں بھی قائم ہوتی ہیں. یہاں پر دیکھیے چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کون کرتا ہے، مطلب صدر پاکستان. اور دیگر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تقرری جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر صدر پاکستان ہی کرتے ہیں. اور چیف جسٹس اور دیگر ججز جو ہیں ان کی مدت ملازمت کی جو عمر ہے وہ 65 سال ہے. یہاں پر ہم سپریم کورٹ کے فرائض، اختیارات، بنیادی سماعت کا اختیار، اپیلوں کی سماعت کا اختیار، مشاورتی اختیارات اور نگرانی کا اختیار. تو بنیادی سماعت میں یہ ان ایشوز کو جو مرکز اور صوبوں
یا کے مابین ہوں ان کو ڈیل کرتی ہے۔ اپیلوں کی سماعت کا اختیار ہائی کورٹ یعنی جو صوبائی اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف یہ ان کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ اس کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے۔ قومی اہمیت کی کسی مسئلہ پر صدر پاکستان سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی ذمہ داریوں میں تمام ہائی کورٹس کی نگرانی کا اختیار ہے۔ تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے بھی صدر پاکستان کو مشورہ دیتا ہے۔